بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج کی سب سے پہلی گفتگو یہ ہے کہ علم اجمالی اس کے اطراف میں سے ہر فرد انسان مکلف کے مبتلا بہی افراد میں سے ہونا چاہیے، یعنی عادتاً و عرفاً جو انسان کے استعمال میں ہوا کرتے ہیں۔ معروف متاخرین و بزرگان اصولین از جملہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یکی از شرائط منجزیت علم اجمالی یہ قرار دیتے ہیں کہ دو طرف یا اطراف علم اجمالی تمام کے تمام مبتلا بہی مکلف ہونا چاہیے، اس معنی میں کہ بحسب عادت مکلف ان اطراف کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو یا ان اطراف کو ترک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی وہ شرائط کے جو مربوط بمکلف ہو، ایسا نہ ہو کہ مربوط بمکلف ہی نہیں ہے، امکان ارتکاب تحریمیات ہو، یہ امکان انجام دہی امکان عقلی ہو کہ بحسب عادت وہ اس کو انجام دے سکتا ہو۔ لذا اس مسئلے کو اس معنی پر متفرق کیا گیا ہے کہ اگر آپ علم اجمالی رکھتے ہوں کہ آپ کے پاس ایک مایہ موجود ہے جو نجس ہے، یا مایہ کے امریکہ میں موجود ہے اور بحسب عادت اس امریکہ والے مائع پر آپ دسترسی نہیں رکھتے ہیں، علم اجمالی رکھتے کہ یہ مایہ جو یہاں پر موجود ہے یا امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے۔ اب وائٹ ہاؤس میں ہماری کہاں دسترسی ہے؟ ہم کون سا امریکہ جاتے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں کون سے ہم جو جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے ہماری دسترسی اس مایہ پر ہو سکے؟ علم اجمالی ہے وہ یا یہ دو میں سے کوئی ایک علم اجمالی ہے کہ نجس ہے؟ تو چونکہ وہ وائٹ ہاؤس والا مایع ہمارے محل ابتدا سے خارج ہے، اس لیے علم اجمالی منجز نہیں ہوگا۔ امریکہ والے مائع سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو یہاں پر جو پڑا ہے مائع اور جو ہے پانی یا کوئی شربت جو پڑا ہوا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، امریکہ میں پڑا ہوا جو شربت ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ دو میں سے ایک نجس ہے، علم اجمالی ہے، تو علم اجمالی منجز نہیں ہوگا کیونکہ وہ امریکہ والے جو ہے مائع سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں، کوئی ارتباط ہی نہیں ہے، ہمارا اس تک کوئی دسترسی ہی نہیں ہے اصلاً۔ بس یہ علم اجمالی منجز نہیں ہوگا بحسب عادت، نہ بحسب امکان عقلی۔ سواری بحسب عادت امریکہ کے مائع پر ہماری دسترسی ممکن نہیں ہے تو علم اجمالی منجز نہیں ہوگا۔ بس اس بنیاد پر آپ کو تھوڑا سا یہ غور کرنا ہے کہ وہ جو ابتلا سے خارج ہے، کیا ایک فرد علم اجمالی جو ابتلا سے خارج ہو جائے تو اسی صورت میں دو نظریات علم اجمالی میں تھے، ایک آغا خمینی کا نظریہ اور ایک مشہور کا نظریہ۔ مشہور کا نظریہ یہ تھا کہ اضطرار و عدم قدرت اور یہ ابتلا سے خارج ہونا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو شرائط عامہ تکلیف میں سے تھے، لیکن
اور خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ وہ شرائط عامہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ عذر عقلی میں سے شمار ہوگا، شرائط عامہ میں سے نہیں۔ شرائط عامہ میں سے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک شرط فاقد ہو جائے تو علم اجمالی وجود ہی نہیں آئے گا، منجز نہیں ہوگا، فعلیت اختیار نہیں کرے گا۔ لیکن خمینی کا نظریہ لیا جائے کہ جس میں کہا تھا کہ کوئی شرائط نہ ہو تو اس کو شرائط نہ کرے بلکہ عذر عقلی مانے، اس کا مطلب یہ کہ فعلیت آ گئی ہے لیکن پھر بھی آپ معذور ہیں، یعنی مولا آپ پر احتجاج نہیں کر سکتا ہے اور غلام کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے مولا کو۔ یہ مطلب تھا عذر عقلی کا۔ اس کا مطلب یہ کہ حکم تکلیفی آ چکا ہے خمینی کے نزدیک، صرف یہ کہ آپ اس تکلیف میں معذور ہے، جبکہ مشہور کے نظریے کے مطلب تکلیف آئی نہیں ہے۔ دونوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، فرق اس جہت سے کہ دونوں کی تکلیف شرائط عامہ میں سے قرار دیں یا شرائط عامہ نہیں، تو چونکہ شرائط عامہ مکمل نہیں، اس لیے تکلیف ہی نہیں آئے گی، یعنی تکلیف ہی نہیں، کیونکہ مبتلا بہی میں سے نہیں، کیونکہ قدرت نہیں ہے، کیونکہ اضطرار پیش آیا، اس لیے جو آپ کی تکلیف ہی نہیں آئی گی۔ لیکن خمینی کے نزدیک تکلیف آ چکی، خالی عذر عقلی ہے کہ شرائط عامہ نہ ہونے کے باوجود تکلیف آ جایا کرتی، تب عقلی طور پر آپ کو معذور قرار دیا گیا کہ آپ جو ہے آپ سے اللہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا ہے، اور اگر سوال بھی کرے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ عذر لا سکتے، عذر قابل قبول ہے۔ بس اس بنیاد پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ دونوں مبنا کے مطابق اگرچہ کہ انسان کے لیے علم اجمالی پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، لیکن ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مشہور کے مطابق آپ کو مشہور کے مطابق علم اجمالی منجز نہیں ہوتا، لیکن آغا خمینی کے نزدیک علم اجمالی منجز ہے۔ منجز ہے تو ایک طرف عذر ہونے کے سے، عذر عقلی ہونے کے سے جو مبتلا بہی سے خارج ہے، دوسری طرف والا منجزیت سے خارج ہے، اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ یہ آغا خمینی کا نظریہ بن جائے گا۔ دیکھا کیا خمینی میں اور مشہور میں فرق پیدا ہو جائے کہ دوسری طرف والا جو منجزیات کی وجہ سے مشہور کے نزدیک منجز نہیں ہے اور خمینی کے نزدیک منجز ہے، منجز ہونے کی وجہ سے دوسری طرف والے کو انجام دینا ضروری ہے، یعنی اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، کیونکہ نجس کا احتمال ہے۔ بہرحال احتمال کا مطلب علم اجمالی کے دو طرفین میں سے ہر طرف پر تنجز موجود ہے خمینی کے نزدیک، ولو ان کے عذر عقلی ایک طرف ہے جہاں پر اضطرار ہے، مبتلا بہی سے خارج ہے، یا قدرت نہیں ہے، اور انسان کے جو ہے وہ شرائط موجود نہ ہونے کے سے ایک طرف ممکن نہیں ہے، لیکن دوسری طرف تو منجزیت کے سے خمینی کے نزدیک اس سے اجتناب کرنا واجب ہوگا، جبکہ مشہور کے نزدیک دوسری طرف سے اجتناب کرنا واجب نہیں، کیونکہ ابتلا بہی سے بعض افراد خارج تو علم اجمالی منجز ہو منحل ہو کر کے رہ جایا کرتا، منجز نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ تھا فرق خمینی کا اور مشہور کے درمیان، کیا خمینی کے نزدیک تکلیف منجز ہوتی ہے اور ایک طرف جو مبتلا بہی سے خارج ہے دوسری طرف والا اس کو انجام دینا ضروری ہے، کیونکہ علم اجمالی جو ہے وہ منجز ہو چکا ہے ایک طرف ابتلا سے خارج ہونے کے باوجود، لیکن دوسری طرف والا چونکہ علم اجمالی منجز ہے، ایک طرف عذر عقلی کے سے خارج ہے، تو دوسری طرف والا ساقط نہیں ہو، دوسری طرف والے کو انجام دینا ضروری ہے، جبکہ مشہور قول کے مطابق دوسرا بھی ساقط ہو جائے گا کیونکہ علم اجمالی منحل ہو کر کے رہ گیا۔ دونوں نظریات میں آپ نے فرق کو ملاحظہ فرمایا۔
آپ نے اگر دقت فرمائی ہو تو یہاں پر دو اہم نکتے تھے جس کی طرف آپ نے سرسری بیان سنا، اور وہ دو نکتے جو ہے اس کی طرف آپ کو تھوڑی اور توجہ مبذول کروانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک لیوان ہمارے نزدیک مایا ہے اور دوسرا لیوان امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں پڑا ہوا ہے جو ہمارے ابتلا سے عادتاً و عرفاً خارج ہے، وائٹ ہاؤس کون جائے گا؟ ہمارا کون سا تعلق ہے وائٹ ہاؤس سے؟ تو وہ چونکہ ابتلا سے خارج ہے، تو کیا ابتلا سے خارج ہونے کے بعد علم اجمالی پھر بھی منجز ہوگا یا علم اجمالی منجز نہیں ہوگا، منحل ہو جائے گا؟ پہلے اسی نقطے پر غور کرنا ہے. سمجھ لو، مشہور کے نزدیک منحل ہو جائے گا، علم اجمالی ختم. وہ امریکہ والے لیوان سے بھی اجتناب کرنا ضروری نہیں کیونکہ وہ تو ہماری دسترسی میں نہیں ہے، اور یہ لیوان جو ابھی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اس سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ بھی شبہ بدویہ ہو گیا. شبہ بدویہ میں اصل برات جاری ہوگی. یہ تھا مشہور کا نظریہ کہ اگر شرائط عامہ میں سے کوئی ایک انسان سے فوت ہو جائے تو تکلیف منجز و فعلیت ہی اختیار نہیں کرتی، علم اجمالی اپنا اثر نہیں دکھائے گا، علم اجمالی منحل ہو کر کے رہ جائے گا، اور جب اثر نہیں دکھائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر علم اجمالی کا اثر جب ختم ہو گیا، ایک طرف سے کہ جو ہمارے پاس موجود مایا ہے اس پہ علم اجمالی کا اثر ختم ہو گیا تو شک بدوی ہو جائے گا، شک کے شبہ موضوعیہ بدویہ ہو جائے گا، اس میں اصل برات جاری کریں گے. یہ ہو جائے گا مشہور کا نظریہ کہ علم اجمالی منجزیات و فعلیات ہی اختیار نہیں کرے گا کیونکہ شرائط عامہ نہیں ہے. لیکن وہ ہماری دسترس سے خالی ہے، یعنی ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں. علم اجماع اصل میں علم کی اللہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تکلیف اس لیے کہ انسان انجام دے سکے. وہ انسان انجام دینے کے ہاتھ سے باہر ہے، انسان دسترسی سے باہر ہے، اس لیے وہ تکلیف کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اور فائدہ نہیں، وہ ہماری دسترسی سے باہر ہے، حلال نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے جس کے اندر شک ہو رہا ہے. مسئلہ یہ کہ علم اجمالی کے دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو علم اجمالی ہے نا، ہمیں کوئی یقین نہیں کسی ایک کے بارے میں، بلکہ جو ہے ہمیں دو میں سے کوئی ایک نجس ہے اتنا پتہ ہے، لیکن کون سا والا نجس ہے یہ پتہ نہیں ہے. تو جو علم اجمالی کا ایک طرف ہماری دسترسی سے خالی ہے، ہمارا جو ہے اس تک ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، ہمارے ابتلا سے خارج ہے، تو وہ تو ہم انجام ہی نہیں دے سکتے، تکلیف کی غرض ہی وہاں پر ساقط ہو جاتی ہے. بچ جاتا یہی ایک جو سامنے موجود ہے، وہ شبہ بدویہ ہو جائے گا، اصل برات جاری کریں گے. تو یہ مشہور کا نظریہ ہے. مشہور کہتے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہی نہیں ہوگا، فعلیت ہی اختیار نہیں کرے، تکلیف وجود ہی میں نہیں آئے گی، اس لیے جو ہے وہ علم اجمالی ختم ہو گیا. نہیں، جب علم اجمالی ختم ہو گیا تو وہ جو فرد موجود شک کے بدوی میں تبدیل ہو جائے گا، شک کے بدوی میں تبدیل ہوگا، اصل برات جاری کریں گے. یہ تھا مشہور کا نظریہ. اب آئیے امام خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ ملاحظہ فرمائیں. خمینی فرماتے ہیں کہ چونکہ شرائط عامہ
شرائط عامہ پوری ہو یا نہ ہو، علم اجمالی اپنی جگہ پر منجز ہوتا ہے۔ صرف یہ کہ انسان کے پاس عذر عقلی موجود ہے کہ اللہ کے سامنے معذور کہلائے گا، ورنہ شرائط عامہ ہے۔ آپ کے لیے نہیں تو کیا ہوا، لیکن بہرحال ایک شرائط عامہ موجود ہے نا، عمومی طور پر شرائط عامہ موجود ہے، اور تکلیف فعلیت منجزیت کے درجے پر پہنچے گی۔ اور میں نے کہتے فعلیت منجزیت کے درجے پر پہنچے گی، چاہے شرائط عامہ موجود نہ ہو، چاہے قدرت نہیں ہے، چاہے اضطرار موجود ہے، چاہے ابتلا سے خارج ہے، ہر صورت میں جو ہے تکلیف فعلیت کے مرحلے پر پہنچ گئی، منجزیت کے مرحلے پر پہنچ گئی۔ جب منجزیت کے مرحلے پر پہنچ گئے تو تکلیف ہے۔ جب تکلیف ہے تو وہ جو ابتلا سے خارج ہے وہ تو آپ کی دسترسی سے خارج ہے، لیکن یہ جو ابتلا کے اندر شامل ہے اس کے اندر واجب الاجتناب ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں، واجب الاجتناب ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ تکلیف تو ہے اور یہ بھی تکلیف کے دائرے میں شامل ہے، بس اس لیے جو ہے اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ تو آپ نے دیکھا تھوڑی سی نظریاتی فکری اختلاف کی وجہ سے کتنا فرق پڑ گیا کہ اس سے واجب اجتناب کرنا ہے، واجب نہیں ہے اجتناب کرنا۔ مشہور کہتے کہ اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، اور امام خمینی کہتے کہ اجتناب کرنا واجب ہے۔ دونوں کے نظریات میں فرق پڑ گیا۔ نظریات میں فرق پڑنے سے نتیجہ فقہی طور پر بعض اوقات جو ہے وہ نتیجہ نکلتا جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں تھی، ایسے نتیجے نکل آتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ ہماری توجہ ہی نہیں تھی، لیکن جو ہے نتیجے میں فرق پیدا ہو گیا۔ اس لیے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان دو نظریوں میں دو نقطوں کا فرق تھا۔ ایک تو یہ کہ مشہور کے نزدیک شرائط عامہ نہ ہونے کی صورت میں تکلیف منجزیت و فعلیت اختیار نہیں کرتی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو دوسری طرف کو انجام دینا واجب نہیں، اشتراک کرنا واجب نہیں۔ یہ دو چیزیں، جبکہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ تکلیف منجز ہے، چاہے شرائط عامہ ہو چاہے شرائط عامہ نہ ہو، فعلیت کا درجہ حاصل ہوگا، لیکن عذر عقلی حاصل ہے اس بنیاد پر۔ منجزیت جب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب تکلیف آ چکی ہے۔ اب وہ تکلیف کہ جس کی وجہ سے آپ کی دسترسی سے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا جو لیوان ہے آپ کی دسترسی میں نہیں ہے، لیکن یہ لیوان جو آپ کی دسترسی میں ہے تکلیف منجز ہونے اور فعلیت اختیار کرنے کے سے اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ دیکھا آپ نے فرق پیدا ہوگا دو چیزوں، منجزیت میں اور لیوان کے ارتکاب انجام دینے میں۔ مشہور کہتے ہیں آپ مرتکب ہو سکتے ہیں، لازم نہیں ہے اجتناب کرنا۔ آنکھوں میں نہیں کہتے نہیں اجتناب کرنا لازمی ہے کیونکہ تکلیف منجز ہے۔ بس آپ نے دونوں قول کی گہرائی کو ملاحظہ فرمایا اور بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے مطلب کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ